جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ کے جانے کے بعد پہلا رابطہ بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ اور بھارت کے ساتھ ہوا وہ 15 اگست کو تھا، جب دونوں وزیر اعظم مودی نے اور جو چیف ایڈوائزر ہیں یا پرائم منسٹر ہی کہہ لیجیے بنگلہ دیش کے انٹرم پرائم منسٹر ڈاکٹر یونس صاحب، ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ سپٹمبر میں ملے نیو یارک میں یو این جی اے سیشن کے مارجنز میں۔ اب یہ پہلا ایک باقاعدہ دورہ ہوا ہے، پہلا رابطہ ہوا ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان، اور بھارت کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری صاحب، وہ بھارت بنگلہ دیش کے دورے پہ تھے، اور دونوں ممالک کے درمیان ٹاکس ہوئیں، فارن سیکرٹری لیول ٹاکس وکرم مسری کے اور جو بنگلہ دیش کے فارن سیکرٹری ہیں جاسم الدین صاحب، ان کے درمیان۔ اس کے علاوہ ڈھاکہ میں وکرم مسری نے ڈاکٹر محمد یونس سے بھی کال کی، اور میں اس وزٹ کو بڑا کلوزلی واچ کر رہا تھا، کیونکہ انٹرسٹ تو آبویسلی ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات کس جانب جاتے ہیں۔ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں، اور اسی میں ہی اس خطے کی بھلائی ہے۔ اب جو پریس کانفرنس کی وکرم مسری صاحب نے، انڈین فارن سیکرٹری نے، ٹاکس کی کنکلوژن کے بعد، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی بھارت کی تو بڑی ہماری کینڈیڈ اور فرینک اور کنسٹرکٹیو ٹاکس ہوئی ہیں، اور ہم نے بنگلہ دیش کو یہی کہا ہے کہ بھارت کی ہمیشہ پیپل سینٹرک اپروچ رہی ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ میوچولی بینیفیشل ہوں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ پھر ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مائنورٹیز کا بھی ایشو اٹھایا ہے۔ ان کا اشارہ آبویسلی ہندو مائنورٹی کی جانب تھا، ان کی عبادت گاہیں، مندر وغیرہ، اور خاص طور پہ جو ایکسان کے جو فارمر ایک ہندو مونگ تھے یا ہیں، ان کی گرفتاری کا معاملہ، چمنوائے داس، تو ان کی گرفتاری کا معاملہ بھی اٹھایا ہوگا، کیونکہ یہ کافی جو ہے ان کی گرفتاری کو لے کر بھارت میں کافی احتجاج ہو رہے ہیں، یو پی میں بھی ہوئے اور بھی بہت سی جگہوں پہ، اگر تالا وغیرہ میں بھی ہوئے، بلکہ اگر تالا میں تو بنگلہ دیش کے جو وہاں پہ کانسلٹ ہے اس کو بھی جو ہے نشانہ بنایا ہندو ایکسٹریمسٹ نے۔ تو یہ باتیں انہوں نے کہیں، اور باقی جو بنگلہ دیش نے کافی اسکلفلی، میں سمجھتا ہوں کہ سارے وزٹ کو ہینڈل کیا، اور جو بنگلہ دیش کی طرف سے ہمیں ریڈ آؤٹ ملا اس میں بڑا واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جی جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر چیز مذاکرات کے ذریعے اور فرینڈلی طریقے سے آگے بڑھے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات آگے بڑھیں، جو ایشوز ہیں مذاکرات کے ذریعے حل ہوں، لیکن جو مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں یہ کوئی ایسا پیٹرن نہیں ہے۔ اور پھر ان اینی کیس انہوں نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش کا انٹرنل میٹر ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے ملک کے بارے میں ان کے اندرونی معاملات پہ کوئی بیان نہیں دیتے، کوئی بات نہیں کرتے، تو ہم کسی دوسرے ملک کو بھی اختیار نہیں دے سکتے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں بات چیت کرے، ہم سے آ کے مداخلت کرے۔ تو یہ اشارہ ایکچولی بڑا ٹیکٹفلی ایک انہوں نے اس کو ہینڈل کیا۔ آبویسلی بنگلہ دیش کا اشارہ جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے بھارت میں، اس کی جانب ہی تھا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے جس طرح اس کو فریم کیا، آرٹیکولیٹ کیا، آئی مسٹ کمینڈ بنگلہ دیش۔ تو یہ بات ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی مسئلہ اٹھایا بنگلہ دیش نے کہ جی جو واٹر ایشوز ہیں، خاص طور پہ ٹیسٹا واٹر شیئرنگ جو ہے اس کو ایگریمنٹ جلدی ہو جانا چاہیے، اور پھر جو گنگا کا معاملہ، جو ایک ایگریمنٹ تھا گنگا واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ 1996 کا، اس کی رینیول کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہ بھارت کو چاہیے کہ اس میں تعاون کرے، اور تاکہ یہ ایگریمنٹس کنکلوڈ ہو سکیں۔ بھارت جہاں تک ان تیسٹا واٹر کا تعلق ہے، خاص طور پہ ویسٹ بنگال کی حکومت ہے، اس کو کافی ریزرویشنز ہیں، اور تو اس وجہ سے وہ ہو نہیں پا رہا، لیکن بہرحال یہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ایک سیریس معاملہ ہے، اور اس کو حل ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک ایک اور بھی ایشو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور وہ ہے کہ شیخ حسینہ کا اگین بھارت نے، بنگلہ دیش نے بڑے واضح طور پہ بھارت سے کہا کہ جی یہ آپ
جو شیخ حسینہ صاحبہ بیان دیتی رہتی ہیں مائنورٹیز کے بارے میں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جو انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل ہے بنگلہ دیش کا، اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے اور ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے۔ اب جب ان کی پریزنس کی ضرورت ہوگی، جب یہ ٹرائل ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر شاید فارملی بنگلہ دیش بھارت کو ریکویسٹ کرے کہ جی آپ شیخ حسینہ کو ایکسٹریڈائٹ کریں۔ ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے جس میں ایک پروویژن تو ہے کہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ جو ہے ایکسٹریڈیشن نہیں ہوگی، لیکن یہ معاملہ پولیٹیکل کا تو نہیں ہے، یہ تو کرمنل معاملہ ہے۔ اور اس جو کرائم کیا ہے شیخ حسینہ نے، 700 سے زائد لوگ شہید ہو گئے بنگالی احتجاج میں، اور جس طریقے پہ ان پہ فائرنگ کی گئی، اور تو یہ تو ایک کرائم کمٹ کیا ہے شیخ حسینہ نے۔ تو آئی ہوپ کہ بھارت بنگلہ دیش کی اس ریکویسٹ کو اب جب بھی وہ کرے گا آفیشلی فارملی اس کو آنر کرے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک خبر یہ بھی ہے کہ، اور اس میں بھی بھارت نے کافی ایک لحاظ سے کنسرن شو کیا جا رہا ہے کہ جو ہے بنگلہ دیش پاکستان سے اب خاص طور پہ چینی آلو اور جو پیاز وغیرہ ہے وہ پاکستان سے امپورٹ کرنے کی سوچ رہا ہے، کیونکہ بھارت میں جو ان چیزوں کی پرائسز ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے تو بڑا اکنامیکل تھا، لیکن اب وہ کاسٹ افیکٹو نہیں رہا۔ تو اب بنگلہ دیش سوچ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں بنیادی اسینشل آئٹمز، یہ کچھ اور ممالک سے امپورٹ کرے، اور پاکستان جو ہے شاید پاکستان میں ہی سب سے زیادہ سستا مل جائے ان کو، یہ سستی مل جائیں یہ چیزیں۔ تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ آیا یہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ بھی اس ایکسپورٹ میں ہیں وہ دے ول ریچ آؤٹ ٹو بنگلہ دیش، اور ہمارا ہائی کمیشن بھی اگر اس قسم کی کوئی پروپوزل ہے تو اس کو کنسیڈر کرے گا، اور جلد از جلد اس کو ممکن بنائے گا، تاکہ جو ہمارے پہلے تعلقات میں ایک سرد مہری سی رہی ہے وہ دور ہو جائے، اور دونوں ممالک ایک ایسی ٹریجیکٹری بنا سکیں کہ تعلقات آگے ہی بڑھتے رہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کنسرن ہے، بنگلہ دیش بھارت کے اپنے تعلقات ہیں، ان کو کرنے دیجیے جو وہ کرتے ہیں، اور بنگلہ دیش ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہے، وہ بھی اپنے انٹرسٹ کو دے کر ہی تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ ون ون سچویشن ہو سکتی ہے، اور اس میں اوپن مائنڈڈ کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور ہیٹس آف ٹو بنگلہ دیش دا وے دے آر کنڈکٹنگ دیم سیلز۔ تھینک یو ویری مچ۔